بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفسیر جلالین سبق نمبر 59 کے ساتھ عزیز طلباء آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ امید ہے تمام طلباء کرام بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کا سبق انشاءاللہ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ سے لے کر آیت نمبر 189 لعلکم تفلحون تک پڑھیں گے۔ تو آئیے بلا تاخیر سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ ترجمہ دیکھیے سب سے پہلے، وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور ان سے وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ، اور ان سے یعنی اپنی بیویوں سے اس حالت میں مباشرت نہ کرو، وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، جب تم مسجد میں اعتکاف میں بیٹھے ہوں۔ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں۔ فَلَا تَقْرَبُوهَا، لہٰذا اس کی خلاف ورزی کے قریب بھی مت جانا۔ فَلَا تَقْرَبُوهَا، لہٰذا اس کے قریب بھی مت جانا۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنے نشانیاں لوگوں کے سامنے کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، لعلہم یتقون، تاکہ وہ تقوی اختیار کریں۔ اس طرح یہاں سے روزے کے احکام کا بیان چل رہا تھا، تو روزے کے ایک بڑے حکم اعتکاف کا بیان ہے یہاں سے، اعتکاف کا۔ اور اس میں مسئلہ یہ بیان ہوا ہے کہ اول اسلام میں بندہ جب اعتکاف میں بیٹھتا تھا مسجد میں، تو رات کو جا کر جماع بھی کر سکتا تھا، جماع کر لیتا تھا اور آ جاتا تھا۔ تو پھر یہ آیت جب اتری تو اس بات سے منع کیا گیا کہ جب تم مسجد میں اعتکاف میں بیٹھو تو پھر مباشرت نہ کرو، ہم بستری نہ کرو، بوس و کنار وغیرہ بیوی کے پاس جا کر گھر میں نہ کرنا۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ أَيْ نِسَاءَكُمْ، جی ہن ضمیر کا مرجع یعنی تمہاری اپنی عورتیں، اور تمہاری اپنی عورتیں اپنی عورتوں کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ۔ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ مُقِيمُونَ بِنِيَّةِ الْاعْتِكَافِ، جی اعتکاف عاکفون کا مطلب بتا رہے ہیں کہ جب تم اعتکاف کی نیت سے مقیم ہو، اعتکاف کی نیت سے یعنی سنت اعتکاف ہو جو کہ رمضان کے آخری عشرے میں ہوتا ہے، اس میں جب تم مقیم ہو اس وقت مباشرت نہ کرو۔ فی المسجد متعلق بعاکفون، یہ جار مجرور متعلق ہے، متعلق بتایا عاکفون کے متعلق ہے۔ نہی لمن کان یخرج وهو معتکف، اور یہ نہیں ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ نکل گئے تھے، جو نکل گیا تھا وہ معتکف اعتکاف کی حالت میں۔ جی ایک شخص تھا جو کہ اعتکاف کی حالت میں مسجد سے نکل گیا تھا، فَيَجَامِعُ امْرَأَتَهُ، تو اس نے جماع کی اپنی بیوی کے ساتھ، وَيَعُودُ، اور پھر واپس بھی لوٹ آیا تو دوبارہ اعتکاف میں بیٹھ گیا، تو یہ اس کے لیے منع کیا گیا، اور پھر حکم پوری امت کو ہے یہ۔ جی تلک حدود اللہ، تلک الاحکام المذکورہ، یہ مذکورہ احکام بیان ہوئے ہیں، یعنی جو اعتکاف کا حکم بیان ہوا ہے، حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہے، اللہ تعالیٰ کی قوانین ہیں۔ حدھا لعبادہ، جس کو مقرر کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے، لیقفوا عندہا، تاکہ وہ رک جائیں اس کے پاس، رک جائیں۔ فلا تقربوها ابلغ من لا تعتدوها، جی بیان بلاغت کی، فلا تقربوها لا تعتدوها سے زیادہ فصیح و بلیغ ہے، یعنی اس کے قریب بھی نہ آ جاؤ، ان حدود کے قریب بھی نہ آ جاؤ۔ المعبر به فی آیت اخرى، جیسے کہ دوسری آیت میں تعبیر کیا گیا ہے، تو فلا تعتدوها سے فلا تقربوها زیادہ فصیح و بلیغ ہے کہ براہ راست منع کیا گیا ہے۔ کذالک کما بین لکم ما ذکر، یعنی جس طرح بیان کیا ہے مذکورہ چیزیں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں اتنی نشانیاں، لعلہم یتقون، تاکہ وہ بچ سکیں محارمہ، اللہ تعالیٰ کی محارم سے۔ جی تو یہ اعتکاف کا حکم اس میں بیان ہوا ہے۔ اعتکاف کے کچھ احکام دیکھ لیتے ہیں۔ جی اعتکاف کا مطلب ہے کہ رمضان المبارک کے اخیر عشرے میں ایسی مسجد میں جہاں پر پانچوں نمازیں جو باجماعت پڑھی جاتی ہوں، اخیر عشرے میں کسی مسجد میں بیٹھنا یہ اعتکاف ہوتا ہے۔ تو یہ سنت کفایہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر محلے میں سے ایک بندہ بھی بیٹھ جائے تو سب کی طرف سے اعتکاف ساقط ہو جائے گا۔ اعتکاف کے لیے مسجد اور روزہ شرط ہے، یعنی مرد جب اعتکاف کرے گا تو اس کے لیے مسجد اور روزہ ہونا شرط ہے، چاہے وہ بغیر رمضان کے ہی اعتکاف کرے گا تو روزہ لازمی رکھے گا۔
اعتکاف کی حالت میں طبی حاجات مثلاً کھانا پینا قضاء حاجت کے بغیر مسجد سے نکلنا جائز نہیں ہے، تو اس لیے اگر بغیر قضاء حاجت وغیرہ کے مسجد سے کوئی نکل گیا تو اس کا اعتکاف نہیں رہا۔ شرعی ضروریات قضاء حاجت وغیرہ کے لیے باہر جا سکتے ہیں، اور اس میں اور بھی تفصیلی مسائل ہیں کہ جمعہ کے لیے بندہ جا سکتا ہے یا نہیں جا سکتا، اس کی وہ مقام یہاں نہیں ہے۔ تو جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے نا، اس سے اعتکاف بھی باطل ہو جاتا ہے، یعنی کسی نے کچھ کیا، ایسا کام کیا جس سے روزہ ٹوٹ گیا تو اس سے اعتکاف بھی اس کا ٹوٹ گیا، اور اسی طریقے سے بلا ضرورت باہر نکلنے سے بھی اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ آگے چلتے ہیں عزیز طلبہ۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقوں سے نہ کھاؤ۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور نہ ان کا مقدمہ حاکموں کے پاس اس غرض سے لے جاؤ، لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، کہ لوگوں کے مال کا کوئی حصہ جانتے بوجھتے ہڑپ کرنے کا گناہ کرو۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، کہ تاکہ تم لوگوں کا حصہ کھاؤ، بالإثم، غلط طریقے سے، گناہ کے طریقے سے، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے بھی ہو کہ غلط طریقہ ہے۔ یعنی تفسیر دیکھیے۔ اچھا، اس آیت کا ربط پچھلی آیت سے یہ کہ اس سے پہلی آیات میں تطہیر نفس روزے کے حکم کا بیان تھا، اب یہاں پر تطہیر مال کی پاکی کا بیان ہے۔ اور ایک بات یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ روزے کے لیے ایک بہت بڑی شرط یہ ہے کہ حلال مال کھائے بندہ، حرام مال کھا کے روزہ قبول نہیں ہوتا، تو ایک بڑی شرط ہے کہ مال حلال ہو، تو اس کا بیان ہے کہ مال حرام طریقے سے کھا کے روزہ نہ رکھو۔ لا یأکل بعضکم مال بعض، یعنی ایک دوسرے کا مال نہ کھائے۔ لا تأکلوا اموالکم بینکم کا مطلب ہے لا یأکل بعضکم مال بعض، ایک دوسرے کا مال نہ کھائے، بالباطل۔ اچھا، باطل کہہ کے بتا دیا کہ غلط طریقے بہت ہیں، اس کا مطلب ہے باطل طریقے بہت ہیں مال کھانے کے، تو تم ایسا نہ کرنا کہ باطل طریقے سے مال کھاؤ۔ بالباطل الحرام شرعاً، باطل کا مطلب، غلط طریقے کا مطلب جو شرعی طور پہ حرام ہو، کسی اور طریقے سے غلط نہ ہو کہ کوئی اور ہی اپنی تعریف کر کے بتائے کہ یہ غلط طریقہ ہے، نہیں، شریعت نے اس کو حرام قرار دیا ہو۔ السرقہ، جیسے چوری شریعت اس کو حرام کرتی ہے، والغصب، غصب شریعت نے اس کو حرام قرار دیا ہے، اس طریقے سے اور بھی بہت سے۔ ولا تدلو، جی لا محذوف ہے تدلو سے پہلے، کہ یعنی کہ اس کا تعلق تدلو کا عطف لا تأکلو پر ہے، تو تدلو کا عطف جب تأکلو پر ہو جائے گا تو چونکہ اس پر بھی نہیں والا لا داخل ہے تو اس پر بھی لا آ جائے گا، تو وہ معطوف نکالا، بیان عطف کیا ہے۔ تدلو تلقو کے معنی میں ہے، القاء کے معنی میں، ڈالنے کے معنی میں۔ اصل میں ادلا یدلی ادلا سے باب افعال سے ہے تدلو، اس کا مطلب ہے ڈول نکالنا، یعنی کنویں میں ڈول ڈال کر اس کو واپس کھینچ کے نکال لینا، اس کو تدلو کہتے ہیں۔ تو یعنی یہ نہ کرو، اور اس کے سرے میں جب بات آئے تو اس کا مطلب ہے کہ ڈول پورا اوپر کا اوپر لے آنا، تو یہ مجازاً ڈول کے اوپر پہنچانے کو مراد دیا ہے کہ تم حکام کے پاس اس غلط طریقے سے اس اپنے غلط فیصلے کو نہ لے جاؤ۔ تلقوا بها ای بحکومتها، یہ جی بین مضاف معذوف نکالا ہے کہ ہاں سے پہلے مضاف، یعنی کہ اس حکومت کے ذریعے اس کو نہ پہنچاؤ، اور بالاموال، یا اموال کے ذریعے دوسرا معنی کہ حکومت کے ذریعے یعنی تعلق ہو کسی حکومت کسی نمائندے کے ساتھ اور پہنچا دیا جائے اس کو اعلیٰ حکام تک، یا ہے کہ او بالاموال رشوتاً، یا رشوت کا مال دے کر اپنا معاملہ حکام تک پہنچایا جائے، الحکام، جیسا ہوتا ہے، یعنی تعلقات ہوتے ہیں تو تعلقات کی بنیاد پر اپنا غلط فیصلہ منوا دیا جاتا ہے قاضی سے، یا یہ کہ مال دے کر، تو دونوں صورتیں اس میں شامل ہو گئی۔ لتأکلوا، اور تاکہ تم کھاؤ، بالتحاکم، اس غلط فیصلے کے ذریعے، فریقاً، بالتحاکم وہ فیصلہ، قاضی کا فیصلہ کرنے کو تحاکم کہتے ہیں، اس فیصلے کے ذریعے، فریقاً طائفتاً، جی فریقاً طائفتاً کے معنی میں، من اموال الناس، لوگوں کا مال، ملتبسین بالاسم، جی بالاسم حال ہے، ٹھیک ہے، اس حال میں کہ تم گناہ کما رہے ہو، انتم تعلمون، اور اس حال میں کہ تم جانتے بوجھتے ہو، کہ ان مبطلون، کہ تم باطل طریقے پر ہو، یعنی تم غلط فیصلہ تم نے حکام تک پہنچایا اور فیصلہ کروا دیا۔ اس کی آیت کے بارے میں ایک شان نزول بھی بیان کیا جاتا ہے کہ دو صحابہ کے درمیان میں ایک معاملہ ہوا کسی جگہ پر، تو صحابی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس گواہ ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، میرے پاس گواہ تو نہیں ہے۔ تو کہا، پھر دوسرے سے کہا کہ اب آپ قسم کھائیں گے پھر فیصلہ ہو جائے گا۔ تو
وہ اس نے سوچا لیکن وہ قسم کھانے سے پھر رک گیا، تو یہ آیت اتری. تو یعنی اگر جھوٹی قسم کھا لیتا تو ظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کر لیتے. اب یہاں پر ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر قاضی سے کوئی غلط فیصلہ کروائے تعلق کے ذریعے یا اموال رشوت کے ذریعے، تو ایسا نہیں کہ وہ چیز اس کے لیے جائز ہو جاتی ہے فیصلہ کروا کر. ایسا نہیں ہے کہ وہ گناہ کے ذریعے اس نے کیا ہے، وہ جائز اس کے لیے بہرحال نہیں ہوگی، وہ باطل طریقے سے کھانا ہی ہوگا. یسألونک عن الاہلہ، آگے دیکھیے ترجمہ دیکھیے. یسألونک عن الاہلہ، لوگ آپ سے نئے مہینوں کے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں. قل ہی مواقیت للناس، آپ انہیں بتا دیجئے کہ یہ لوگوں کے مختلف معاملات کے اور حج کے اوقات متعین کرنے کے لیے ہیں. کہ یہ مواقیت للناس ہے کہ یہ لوگوں کے لیے متعین اوقات متعین کرنے کے لیے ہے اور حج کے لیے. تو اوقات کے آنے کی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے سوال کرتے ہیں عن الاہلہ، چاند کے بارے میں. جمع ہلال، جی اہلہ ہلال کی جمع چاند کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ہلال جو پورا چاند ہوتا ہے اس کو ہلال کہہ دیتے ہیں. اس کے مختلف نام ہیں، قمر بھی کہہ دیتے ہیں، تو قمر بھی پورے چاند کو کہتے ہیں. تو ہلال جو پہلے دن کا چاند ہوتا ہے بالکل باریک سا، اس کو ہلال کہتے ہیں. لم تبدو دقیقۃ ثم تزید حتی تمضی نورا، یہ کیوں پہلے ظاہر ہوتا ہے چھوٹا سا دقیقی کی طرح، ثم تزید پھر بڑھ جاتا ہے، حتی تمضی نورا یہاں تک کہ پورا کا پورا روشنی سے بھر جاتا ہے. ثم تعود کما بدت، پھر لوٹ جاتا ہے جیسے کہ پہلے تھا، جیسے کہ ظاہر ہوا تھا. ولا تکون علی حالۃ واحدۃ کالشمس، اور سورج کی طرح ایک حالت میں نہیں رہتا. جیسے کہ سورج ایک ہی حالت میں پورا کا پورا ہوتا ہے ہمارے سامنے، تو چاند کیوں نہیں ہوتا؟ تو روایت میں آتا ہے اس کے شان نزول کے بارے میں کہ ایک انصاری صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چاند کے بارے میں پوچھا کہ یہ چاند ایک جیسا کیوں نہیں رہتا؟ کبھی پہلے ہم باریک سا ہوتا ہے، پھر بڑھتے بڑھتے پورا چاند بن جاتا ہے، قمر بن جاتا ہے، پھر اس کے بعد دوبارہ گڑ جاتا ہے، اپنا ہلال بن جاتا ہے. تو پھر اس پر یہ آیت اتری. قل لہم کا معنی ہی مواقیت، یہ جمع میقات کی جمع ہے. للناس، لوگوں کے لیے. یعلمون بہا، اچھا سوال جی، یعلمون بہا اوقات زرعہم، وہ جانتے ہیں اس کے معلوم کرتے ہیں اس کے ذریعے اپنی کھیتی کے اوقات و متاجرہم، و اپنی تجارت کے اوقات. ٹھیک ہے، تو چاند کے ذریعے معلوم کرتے ہیں کہ آج پہلی دوسری تاریخ ہے اور اس تاریخ کو ہم نے کھیتی اگانی ہے. عدد نسائہم، عدت کی جمع ہے. ٹھیک ہے، عدد نسائہم، اور عورتوں کی عدت. تو شوہر فوت ہو گیا یا طلاق ہو گئی، اس کی عدت چاند ہی کے ذریعے گنتے ہیں لوگ. وصیامہم و افطارہم، اور روزہ رکھنا اور روزہ کھولنا، اس کو بھی یعنی عید کرنا، اس کو بھی چاند پر کرتے ہیں. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وسلم نے فرمایا اگر چاند نظر آ جائے تو پھر 29 پر، اور چاند نظر نہ آئے تو پھر 30 دن پورے کرو. مشہور روایت ہے. والحج، اور حج کے لیے عطف علی الناس، ناس کی پر عطف ہے، یعنی عالم بہا وقتہ، یعنی حج کا وقت معلوم کرتے اس سے. فلم استمرت علی حالت، اگر یہ ایک ہی حالت پر رہتا. اب دوسرے اس کا بیان ہے، یعنی کہ اگر ایک ہی حالت پر رہتا تو لم یعرف ذالک، تو یہ چیزیں تو معلوم نہیں ہوتی نا، جو جس سے لوگوں کو یہ فائدہ ہوتا ہے اور حج کا، یہ چیزیں پھر معلوم نہیں ہوتی. ایک بات یہاں پر سن لے جو بہت اہم بات ہے کہ سوال چاند کے بارے میں کیا گیا، یسألونک عن الاہلہ، اور جواب میں حکمت چاند کی بتائی گئی کہ چاند کی حکمت یہ ہے گھٹنے اور بڑھنے کی کہ لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے اور حج کے اوقات معلوم ہوتے ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ جواب حکمت کے بارے میں اس لیے دیا گیا کہ یسألونک عن الاہلہ، جواب فضول تھا کہ چاند کے بارے میں، چاند کیوں ہے، چاند ایسا کیوں ہے، یہ سوال فضول تھا، اس لیے چاند کی تعریف نہیں کی گئی بلکہ چاند کی گھٹنے اور بڑھنے کی حکمت بتائی گئی. ایک بات. دوسرا یہ کہ جو سوال کرنے والا تھا، سوال کرنے والے کا مقصد زیادتی اور نقصان کے متعلق تھا، جیسے کہ صاحب جلالین نے بیان کیا ہوا ہے. عن الاہلہ سے متعلق جو سوال تھا وہ اس کے گھٹنے اور بڑھنے کے بارے میں تھا، اس لیے اس کی حکمت بتائی گئی کہ یہ گھٹنا اور بڑھنا اس لیے ہوتا ہے تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو جائے. اور چاند کے متعلق لوگوں میں دور جاہلیت میں ایک رسم بھی یہ تھی کہ یہ لوگ اپنی ہی مرضی سے چاند کی تاریخیں متعین کر لیتے تھے، یعنی جس چاند کو چاہتے 29 کا بنا لیتے، جس چاند کو چاہتے 30 کا بنا لیتے. اللہ تعالیٰ یہ فتنہ آج بھی اٹھا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. آگے دیکھیے وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. وَلَيْسَ الْبِرُّ، اور یہ کوئی نیک کی نہیں ہے، بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا، کہ تم گھروں میں ان کے پشت کی طرف سے داخل ہو.
ولیکن البر من اتقى، بلکہ نیکی یہ ہے کہ انسان تقوی اختیار کرے. وأتوا البیوت من ابوابها، اور تم گھروں میں ان کے دروازوں سے داخل ہوا کرو. واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ. جی یہاں سے ایک نامناسب عمل کا بیان ہے لیس البر سے، وہ یہ کہ زمانے جاہلیت میں لوگ جب احرام کی حالت میں حج کر لیتے تھے تو احرام کی حالت میں جب گھروں کو آتے تھے تو اب گھر کی پشت سے داخل ہوتے تھے، اور باقاعدہ گھر کی پشت میں جو ہے نا سوراخ کر کے داخل ہوتے تھے، دروازوں سے نہیں آتے تھے. تو اس نامناسب عمل، چونکہ چاند اور کا حج کا تعلق تھا، اس کے متعلق سوال تھا، تو اب ایک نامناسب عمل کا یہاں سے بیان شروع ہوا ہے. من ظہورها، یہ کوئی نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں پشت سے داخل ہو، پھر احرام کی حالت میں بان تنقبوا فيها نقبا، کہ وہاں پر تم ایک سوراخ کر لو، تدخلون منه، اور اس سوراخ سے اندر داخل ہو جاؤ. یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ وتخرجون وتتركون الباب، اور تم پھر وہیں سے نکل جاؤ اور دروازے کو چھوڑ دو. وکانوا یفعلون ذلک، یہ ان کے اس عمل کا بیان ہے کہ وہ اس طرح کیا کرتے تھے. ویزعمون برا، اور اس کو نیکی سمجھتے تھے. وہ سب سے بڑا مسئلہ یہی تھا نا کہ اس کو نیکی سمجھ کے کرتے تھے، اس کو اللہ کا حکم سمجھ کے کرتے تھے. تو بدعات میں بھی یہی ہوتا ہے، بندہ اس کو نیکی سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے کہ یہ تو نیک عمل ہے، اس پر تو بہت زیادہ نیکی ملے گی، اور ہوتا وہ کتنا غلط ہے. ولیکن البر، او اصل نیکی تو ذلبر کے معنی میں ہے کہ الف لام الذی کے معنی میں ہے کہ اصل نیکی والا کام وہ ہے من اتقى، جو کہ اللہ سے ڈرے. اللہ بترک مخالفتہ، یہ صورت التقوی، اللہ تعالیٰ کی مخالفت کو چھوڑ کر. تو یہ عمل اللہ تعالیٰ کی حکم کے مخالف تھا جو تم نے خود بنایا تھا، اس لیے اس سے بچو. وأتوا البیوت من ابوابها، اپنے گھروں میں کے دروازوں سے داخل ہو. فی الاحرام، احرام کی حالت میں بھی کہ غیر ہی، اور دوسرے عام حالت میں بھی. تو ایک ادب کا بھی بیان ہے کہ اگر گھروں میں داخل ہونا ہے تو گھر کے دروازے سے داخل ہو جاؤ. اتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پاؤ. تفوزون، یعنی کامیاب ہو جاؤ. یہ اس طرح آج کا سبق بس اتنا ہی. اس سبق سے متعلق سوال یہ ہے کہ اعتکاف کے آپ نے بہت سے احکام پڑھے ہیں کہ کہاں کہاں ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، تو کم از کم ان میں سے 2 حکم لکھیں، کمنٹس میں لکھیں. اللہ تعالیٰ ہمیں جلالین پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.